نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ابھی تک جو سورہ ابراہیم میں ہم نے جانا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کتاب کے اتارنے کا مقصد واضح فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید اور جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اس لیے نازل ہوئی کہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عقائد اور اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ان کو ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لائیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو انکار کریں گے تو پھر، اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے مخاطب تھے قریش تھے، مکہ کے کافر تھے، تو ان کے لیے ان کو دھمکی دی گئی کہ جو انکار کریں گے اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اور یہ بھی واضح فرما دیا قریش کو کہ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتاری ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے حجت تمام کر دی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تو سمجھ میں بات آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ عرب تھے اور قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وجہ بتائی ایک کہ کیوں انکار کرتے ہیں لوگ، سمجھ جانے کے بعد، حق کو جان جانے کے بعد کیوں انکار کرتے ہیں، تو یہ اس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ ان کی اصل وجہ جو ہے، اصل سبب کیا ہے ان کے انکار کا، یہ نہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے، بلکہ اصل وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کے فائدوں کو آخرت پر زیادہ عزیز جانتے ہیں، اور وہ دنیا کے اپنے فائدوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے چاہے آخرت کا نقصان ہو، یعنی ان کی جو ترجیحات ہے وہ دنیا کے فائدے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو دین میں آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ اپنے دنیا کے فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ حرام حلال کا خیال رکھنا پڑتا ہے دین میں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا پڑتا ہے، تو اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے، اپنی گمراہی پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس دین سے روکتے تھے، اور ایسے بہانے اور ایسی ٹیڑھے راستے ڈھونڈتے تھے اور لوگوں کو بھی انہی پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر جو بھی باطل معبود بناتے ہیں، وہ پھر ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں ان وسیلوں کی ضرورت ہے، بتوں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو نیک لوگ تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی شفاعت کی ضرورت ہے ہمیں، تو اس وجہ سے وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے تھے اور لوگوں کا بھی عقیدہ خراب کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیشہ ہے دنیا میں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور سیدھے صحیح حق کے پیغام کو لوگ جو نہیں مانتے، ان کی اصل وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقے کا دین بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اسی کو ماننے لگتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی پر چلانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ بھٹک چکے ہیں، یہ دور نکل چکے ہیں، یہ اپنی گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو یہ تو تھا خلاصہ پچھلے سبق کا۔ اب آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام جو گزر چکے، ان کے کچھ حوالے دیں گے، کچھ ان کے احوال بتائیں گے۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ تو ان آیت کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع کی آیت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کتاب کا ذکر فرمایا اور اس کا مقصد بتایا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، اور اب پہلے انبیاء کی اپنی اقوام کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کی کوشش اور ان کی اقوام کے سلوک کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دوسرے اقوام اور ان کے رسولوں کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ اس سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آیات کونیہ عطا فرمائی، یعنی کہ کائنات کے معمول کے خلاف معجزے جن کے مقابلے میں دشمن عاجز تھا، جن میں سے چند کا تعلق فرعون اور اس کی قوم سے تھا۔ مثلاً عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اور جس کے ذریعے اللہ کی اذن سے بہت سے معجزات واقع ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ پھر ید بیضا دیا گیا تھا، تو یہ سورہ طٰہٰ کی 17 اور 22 میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت فرعون کے ساتھ حجت کرنے میں، اس کو دین کا پیغام دینے میں، اس کو سمجھانے میں اور اس سے بنی اسرائیل کا چھٹکارا دلانے میں جو بھی کوششیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس دوران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی اور معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ قحط سالی آئی مصریوں پر، پھر پھلوں کی کمی ہوئی ان کی، پھر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ سارے عذاب آئے فرعون کی قوم پر۔ اور یہ جب بھی یہ عذاب آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ دعا مانگنے کے لیے کہتے کہ آپ دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ہٹ جائے۔ تو گویا وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، تو یہ سب معجزے نبوت کی دلیل کے طور پر دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب جو فرعون تھا، تو پہلی بات وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہوئی تھی، اس کو حکومت ملی ہوئی تھی، اور اس کو دنیا کی بہت کچھ، اس دنیا کے لحاظ سے اس کو بہت سی طاقت حاصل تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت گھمنڈ تھا، وہ بہت ضدی انسان تھا، بہت غرور تھا اس کے اندر، سرکش انسان تھا، اور وہ خدائی کے دعوے دار تھا اور نہایت بے رحم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو بہت بے رحمی سے غلام بنا کے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے نہیں دیے گئے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دلیل کے طور پر صرف ایک معجزہ یعنی قرآن عطا ہوا تھا، اور باقی تمام معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئے تھے تو وہ اصل میں اس قسم کے تھے کہ برکت کی، کبھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد پر نکلے ہوئے تو برکت کی ضرورت پڑتی، پانی میں برکت، کھانے میں برکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی طور پر بھی آپ نے ایسا کیا کہ سارے لوگوں کے لیے یہ ضروری پانی اور غذا کا بندوبست بھی کیا آپ نے، یعنی چھوٹی سی چیز، تھوڑے سے کھانے میں، تھوڑے سے پانی میں بہت برکت ہو گئی۔ اہل ایمان کا ایمان بڑھانے کے لیے تھے، یعنی یہ جو اس قسم کے معجزات تھے وہ اس سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس قسم کے معجزات نہیں تھے اور جن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو رسالت کو ثابت کرے، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر ان معجزات کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کے والوں کا ایمان بڑھانا تھا، ان کو ثابت قدمی
ان کے لیے ثابت قدم ہو جائے وہ مشکل حالات میں، تو یہ مقصد ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا تعلق جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا۔ تو یعنی کہ جو اوپر ذکر کی ہم نے کہ جو فرعون کے مقابلے میں جو معجزات دیے، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے متعلق بھی ان سے معاملات کرنے کے لیے بھی بہت سے معجزات ملے تھے۔ یعنی جیسے جب فرعون سے آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو سمندر راستے میں آیا، اور سمندر کو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو پھاڑا، دو حصوں میں کر دیا، اور اس میں راستہ نکالا بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی راستے پر فرعون جب چلا تو وہ غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح سے فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو۔ اور پھر بنی اسرائیل میدان تی میں تھے وہ، تو ان کو بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، من و سلوہ اتارا، 12 چشمے پھاڑے، تاکہ ہر قبیلہ جو تھا، ان کا 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلہ اپنے چشمے پر پانی لے سکتا تھا۔ اسی طرح پہاڑ کو اکھیڑ کر ان سے عہد لیا گیا۔ اور پھر ایک اور معجزہ، گائے کے گوشت لگنے سے مردے کو زندہ ہونا۔ یہ سارے معجزات بنی اسرائیل کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل چکے تھے مصر سے، اس وقت ہوئے۔ ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وحی نازل ہوتی رہی ان پر، جو ان کو وقتاً فوقتاً ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ان کے لیے رہنمائی ہوتی تھی، جس میں جو ان کا مشن کی کامیابی کے لیے ہوتی تھی۔ تو یہ سب جو تھی، یہ آیات تھی، یہ نشانیاں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہ سب۔ اور پھر تورات بھی ان پر معجزاتی طور پر نازل ہوئی تھی۔ تورات جو تھی وہ تھوڑی تھوڑا کر کے نازل نہیں ہوئی تھی، ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ کوہ طور پر جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے، اس وقت نازل ہوئی تھی، جب ان کو نبوت دی گئی تھی۔ تو پھر اسی طرح جو وقفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرا فرعون کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہوئے، تو اس وقت جو وحی کے احکامات نازل ہوتے تھے، فرعون نے ان کو نہیں مانا، اور ان کی نافرمانی کی اس وجہ سے، اور جس نے اپنی ضد کی، اپنا تکبر کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ اور جو تورات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر معجزات دینے کی کچھ وجوہات تھی۔ پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ہر نبی کو معجزات اسی قسم کے دیے جس سے ان کی اس وقت کی قوم کو سب سے زیادہ متاثر کرنا تھا، اور ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ یہ معجزات ہیں، ایک نبی کے معجزات ہیں، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے یا جادو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان چیزوں کو زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تھے، وہ بھی ان کے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے تھے۔ اور بنی اسرائیل جو خود جب بنی اسرائیل کے ساتھ بھی جو معجزات نازل ہوئے، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، اس وقت بھی کئی معجزات اس لیے دکھائے گئے کہ خود ان کی اپنی قوم بھی غلامی کی عادی تھی، اور یہ غلام قوم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپنی عقل استعمال کرنے والی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ان کے کافرانہ عقائد ان میں آ چکے تھے، ایسی غلط قسم کی رسومات جو کہ وہ فرعونیوں سے ان سے سیکھی تھی، وہ ان سے متاثر تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی قوم بھی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے مختلف قسم کے مطالبات کرتی تھی، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر پورا کر کے حضرت اس قوم کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے مشن میں ان کے لیے مدد فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت
میں ارتقا ہو رہا ہے، انسان کی عقل بڑھ رہی ہے، اور انسان کی عقل کو قرآن جو ہے وہ انسان کی عقل کو چیلنج کرنے والا ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ہمیشہ تک کے لیے اب یہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس معجزے کو کی سے سمجھ آتی ہے، اور علماء کو اس بات کی سمجھ آتی، لیکن مقصد جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی تھا، ان کو نبی بنا کے بھیجنے کا، ان پر وحی نازل کرنے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے لا کے ایمان کی روشنی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلانا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئندہ تی دنیا تک، قیامت تک کے لوگوں کو قرآن کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلانا مقصود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کے ایام سے ان کو نصیحت کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایام سے مراد وہ دن ہے جن میں کوئی نادر واقعہ، کوئی بہت بڑی مصیبت ہوئی، کوئی معجزاتی طور پر کوئی بڑی بات ہوئی، یا کوئی نعمت کی صورت میں کوئی بڑی چیز آئی، تو یہ وہ دن ہے جن کی تعظیم کے لیے ان کو ایام اللہ کہا گیا۔ جیسے بدر کی جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تھوڑے سے مٹھی بھر ساتھیوں کو ایک بہت عظیم فتح نصیب فرمائی تھی، یہ بھی معجزات تھا ایک۔ پھر ایام کے اللہ کی طرف نسبت اضافت کرنے سے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو اس سے پہچان ہوتی ہے، ان دنوں سے، ان واقعات سے، ان بڑے بڑے واقعات سے انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ عبرت پکڑنے والوں کو عبرت ہوتی ہے، ایمان بڑھانے جن کا ایمان ہوتا ہے ان کی ایمان بڑھتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کچھ ایام کا ذکر فرمائیں گے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی ایسی بات فرماتے ہیں، کوئی عبرت والی بات جس سے عبرت پکڑنی چاہیے، جس سے ہدایت ملنی چاہیے، تو وہ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ صبر اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہر نیکی جو ہم کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے لیے انسان میں یہ دو خصوصیات ضروری ہے، صبر اور شکر۔ انسان صبر کے بغیر نہ اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چل سکتا ہے، اور نہ صبر کے بغیر انسان اپنی خواہشات کو روک کر، اپنی غلط خواہشات پر قابو پا کر گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح شکر جو ہے وہ انسان کو گمراہی سے اور تکبر سے بچاتا ہے۔ تو اس کا مزید ذکر آ رہا ہے، صبر اور شکر کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان کو اللہ کی مخصوص اور بڑی بڑی نعمتیں ان کو یاد دلائی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا، اور اس ذلت والے عذاب سے بھی جو فرعونی تمہارے ساتھ روا رکھتے تھے، کہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی بیٹیوں کو وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون کی ایذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی زبردست آزمائش تھی، جس سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور اس کا جس قدر شکر کرو کم ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرعونی جو ہے وہ
ظلم کرتے تھے، ان سے غلامی کرواتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالک بلاؤن من ربکم عظیم۔ تو بلاؤن کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیں یہ لفظ مصیبت کے لیے بھی آتا ہے اور نعمت کے لیے بھی آتا ہے، اصل میں اس کا جو آزمائش ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء 35 میں وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے۔ تو آل فرعون کا جو عذاب تھا بنی اسرائیل پر، وہ ایک مصیبت تھی، ایک عذاب تھا، اور اس سے جو نجات ان کو ملی وہ بلا نعمت تھی، یعنی وہ آزمائش نعمت کی آزمائش تھی۔ تو نعمت میں آزمائش کیا ہوتی ہے اور عذاب میں کیا آزمائش ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مگر اس آیت میں دونوں طرح کے مطلب لیے گئے کہ عذاب بھی آزمائش تھی ان کے لیے، اور ان کا جو رہائی کا انعام بھی ان کے لیے آزمائش تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 15 اور 16 میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کر دیا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے لے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور آیت 10 میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور جب ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں تو اب مجھ سے چلی گئی، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور بن جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہم اگر آج ہم اپنے آس پاس کو دیکھیں، ہماری دنیا کے جو حالات ہیں، ہم خود بھی اگر کسی انسان کو بہت دولت ملی ہے، بہت نعمتیں ملی ہیں، عزت ہے اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اس کا ایک نام ہے، تو وہ انسان عام طور پر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے بھی اس پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ یعنی ہم اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ اس کی بہت بڑی آزمائش سے گزر جائے، یہ انسان یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش ہے اس پر۔ ہاں دوسرے طرف اگر کوئی انسان بہت تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، بہت تنگ دستی سے گزر رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ بندہ آزمائش سے گزر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دونوں ہی آزمائش ہے، اچھا نعمتوں کا ملنا اور مصیبتوں تکلیفوں کا آنا۔ تو اس میں بندہ مومن کو کیا کرنے کا ہے کہ جب نعمتیں ہو تو وہ شکر کرے، اللہ کا شکر کرنا نہ بھولے، تکبر سے بچے اور نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے ان کا حق ادا کرے، اور جب مشکلات ہو، تکلیفیں ہو، پریشانی ہو تو کیا کرے، صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور اللہ سے دعا مانگے، مگر اللہ کے بارے میں منفی باتیں نہ کرے، لوگوں سے ہر وقت اس کا رونا دھونا نہ کرے، مایوس ہو کر زندگی سے بیزار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہر کام مسرت خیز ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے، وہ آرام اور راحت پر شکر کرتا ہے اور غم و آلام پر صبر کرتا ہے، غرض کے دونوں حالتوں میں صبر شکر کے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہے، اور جب مشکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
چاہے جس مشکل سے بھی وہ گزر رہا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سائڈ کی بات تھی آزمائش کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو اذنا کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا یا صاف اعلان کر دینا، چونکہ اس میں مبالغہ ہے، صاف اعلان کر دینا۔ کیا اعلان فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیونکہ کسی کے بھی احسان کی قدردانی اور اس کا شکر ادا کرنے سے اس کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم کوئی لوگ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اس بندے سے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے آئندہ بھی مشکل میں کھڑا رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ناشکری کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے بیزار ہوتا ہے، اس لیے کہ ناشکری بندوں کو بھی نہیں پسند، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ناشکری کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو زبانی شکر اتنا پسند ہے تو پھر عملاً شکر و طاعت پر اس کی نوازش کس قدر ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کا، کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اللہ نے اسے بتایا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ شکر گزار ہو۔ اور لئن کفرتم، اس کا جواب تو یہ تھا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، کہ اگر تم کفر کرو گے تو میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا۔ مگر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں بتایا کہ شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، لیکن ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ بلکہ یہ فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے۔ یعنی کہ تو یہاں پر بندے کو یہ بھی سمجھ آتی ہے قرآن پڑھنے سے کہ ناشکروں کو عذاب ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی وارننگ دی ہے کہ جو اللہ کی ناشکری کرے گا اس کو شدید عذاب ملے گا۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہے سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم اگر ناشکری کرو گے، یا زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب بھی اگر ناشکری کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو بندوں کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اسے نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے نہ تمہاری ناشکری کی پرواہ ہے۔ اللہ کی ذات ہر تعریف کی حامل ہے، چاہے کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2577۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والے آدمی کے دل کے والے ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت میں کسی شے کا اضافہ نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے تمام تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل والے ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت میں کسی شے کی کمی نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں پھر مجھ سے مانگے اور میں ہر شخص کو جو اس نے مانگا ہے دے دوں
تو یہ چیز اس میں سے جو میرے پاس ہے کچھ کمی نہیں کرے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعائیں پوری کر دے، ہر چیز جو وہ مانگے وہ دے دے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر انسان ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالتا ہے تو جو سوئی پر پانی کی نمی آئے گی اس کا سمندر کے پانی سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی پاس جو کچھ خزانے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، جو چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے بہتری کس چیز میں ہے کہ وہ شکر گزار بنے۔ اگر شکر گزار نہیں بنیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا، اور اگر ناشکرے بنیں گے تو وہ خود ہی دنیا میں بھی ناشکریہ پن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو وہ اپنی دنیا کی نعمتیں بھی کھوئے گا اور اس کو آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔